بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خورد و نوش لے کر مسجد نبوی حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ اقتباس پاکستان کے نامور ادیب مستنصر حسین تارڑ کے مضمون اونچی اڑان سے لیا گیا ہے۔ انہی کی زبانی سنیے۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ سا لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبریل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھا پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھیے، بال جبریل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے۔ میں جو ہی باب جبریل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈی تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبریل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے، لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام سننے والوں کو اور مجھے بھی رحمت کی یہ گھڑیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ اسی طرح کی اصلاحی اور معلوماتی باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔